میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں، خداوند کی ستائش کرتے ہیں اس خوبصورت ماحول کے لیے۔ موسم بھی آج قدرے بہتر ہے، بہت اچھا موسم ہے، اور اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ ہم اوپر چھت پر عبادت نہیں کر سکے، لیکن بہن کے لیے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کو کھولا۔ خدا آپ کو برکت دے، اور آپ نے خدا کے لوگوں کو اپنے گھر میں انوائٹ کیا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے دل میں اتنی فراغ دلی ہو، ہم اتنے فراغ دل ہوں کہ ہم خدا کے کام کے لیے اپنے گھر کو کھول سکیں اور ممکن بنا سکیں کہ عبادت ہو سکے، کلام سنایا جا سکے، پرستش کی جا سکے۔ ان سب باتوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تواریخ کی پہلی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ ایک مختصر مضمون میرے دل میں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام ہم سب کے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ آمین۔ اور خداوند کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہے، 9ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، پہلی تواریخ 4 باب۔ اور یبیس اپنے بھائیوں سے معزز تھا، اور اس کی ماں نے اس کا نام یبیز رکھا، کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا۔ اور یبیز نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی کہ تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، اور تو مجھے بدی سے بچائے، تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ آمین۔ یہ ایک دعا ہے، یبیس کی دعا، اور بائبل مقدس میں اس شخص کے تعلق سے میری اپنی ریسرچ کے مطابق صرف اتنی ہی ڈیٹیل موجود ہے، لیکن اس کی جتنی بھی ڈیٹیل ہے اس کی دعا کے اندر وہ کافی ہے اس کی پرسنالٹی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ پہلی آیت جو 9ویں ہم نے پڑھی، اس میں لکھا ہے وہ اپنے بھائیوں سے معزز تھا، عزت دار تھا، اپنے بھائیوں میں، اپنے خاندان میں عزت دار تھا۔ عزت دار کیوں تھا؟ اس کا جواب آیت نمبر 10 میں ہے۔ وہ خدا خوف شخص تھا، خدا کے ساتھ اس کا ایک تعلق تھا، خدا کے ساتھ اس کا ایک لنک تھا، اور وہ خدا کے ساتھ چل رہا تھا۔ آج معاشرے کے اندر ہر ایک شخص عزت چاہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ لڑ پڑتے ہیں شادیوں میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھی جگہ نہیں دی، ہمیں اچھی جگہ پہ بٹھایا نہیں۔ فوتگی پہ بھی جا کے لڑ پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں مینوں موڑا نہیں دیتا، میرے لک چ پیڑ ہوندی سی پھر بھی کسی نے نہیں پوچھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمر رسیدہ ہیں، ہم زیادہ عمر کے ہیں، ہم زیادہ پیسے والے ہیں، ہم زیادہ مرتبے والے ہیں، لہٰذا ہم دوسروں سے زیادہ معزز ہیں، ہماری زیادہ عزت ہے، ہماری رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں، رسپیکٹ اس شخص کی ہے جو خدا کو جانتا ہے، جس پر برے کا لہو۔ آپ کو پتا ہے نتنیل کو یسوع مسیح نے دور سے آتے ہوئے دیکھا، اور یسوع مسیح نے اس کی رسپیکٹ کی، یسوع مسیح نے اس کے تعلق سے بتایا۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا یہ فی الحقیقت اسرائیلی، اس میں مکر نہیں ہے۔ اب اس کی تعریف پورا اسرائیل میں ہو گئی ہوگی۔ یہ بات خدا یسوع مسیح کے منہ سے جو نکلی، جنگل میں جیسے آگ لگتی ہے اسی طرح اسرائیل کے اندر پھیل گئی کہ یسوع مسیح نے نتنیل کے بارے میں یہ کہا ہے کہ فی الحقیقت اسرائیلی یہی ہے، اس کے اندر مکر نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ جہاں کہیں جاتا ہوگا وہ کہتا ہوگا سر جی ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے، خداوند نے آپ کے بارے میں تعریف کی ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ عزت وہ ہے جو خدا دیتا ہے، ایک عزت وہ ہے جو ہم لوگوں سے لینا چاہتے ہیں، لڑ کے لینا چاہتے ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ بائبل مقدس میں خوبصورت زبور ہے، ہم گاتے بھی ہیں، زبور 20، عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا۔ عزت یعقوب کا خدا بڑھاتا ہے، پیسہ نہیں بڑھاتا۔ کئی بہت دولت مند آدمی ہیں لیکن لوگ انہیں دیکھنا پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کا کاروبار اچھا نہیں۔ دولت تو انہوں نے کما لی، لیکن جس سورس سے وہ پیسہ آیا سب کو پتا ہے کہ یہ نشہ بیچتے ہیں، شراب بیچتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، ان کی روشیں درست نہیں ہیں۔ تو عزت دار شخص وہ ہے جس پر خدا کا ہاتھ ہے، جو یسوع مسیح کو جانتا ہے، جو خدا یسوع مسیح کو پہچانتا ہے۔ اور دعا دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے۔ اور یبیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی کہ تو مجھے واقعی برکت دے۔ کیسی برکت دے جی؟ واقعی، میں واقعی برکت پانا چاہتا ہوں۔ آج بہت سے لوگ ہیں وہ خدا سے برکت پانا چاہتے ہیں لیکن واقعی نہیں۔ بہت سے لوگ چرچ میں آتے ہیں، وہ برکت لینے کے لیے آتے ہیں لیکن واقعی وہ برکت لینے کے لیے نہیں آتے۔ ان کے ذہن میں ہوتا ہے شاید خدا کر دے شاید نہ کرے، لیکن وہ کہتا ہے ڈیفینیٹلی آئی وانٹ بلیسنگ، مجھے برکت چاہیے، مجھے برکت چاہیے، خدا مجھے برکت چاہیے اور واقعی چاہیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی مجھے واقعی برکت چاہیے، تو آپ کو شاید حبقوق نبی کی وہ بات یاد ہو۔ حبقوق نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ اس نے 2 باب میں ایک خوبصورت آیت وہاں پر موجود ہے، اس کی پہلی آیت، میں اپنی دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا اور برج پر چڑھ کر انتظار کروں گا کہ وہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ جنہوں نے واقعی برکت لینی ہوتی ہے وہ خدا کے زور سے اٹھتے نہیں، اور جنہوں نے بس حاضری لگانی ہوتی ہے وہ عبادت کے اینڈ پہ پہنچتے ہیں۔ بھائی صاحب کلماتے برکت دے رہے ہوندے نے، جگہ لب رہے ہوندے نے میں کتنے بیٹھا۔ ایسے لوگوں کو برکت ملے گی؟ کبھی نہیں۔ وہ لوگ جو خداوند کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، مریم نے واقعی برکت لے لی،
क्योंकि वो यीशु मसीह के कदमों में बैठ गई। खुदा यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा, मार्था तू तो बहुत सी बातों की फिक्र तरद्दुद में है, लेकिन बरकत इसने पा ली, अच्छा हिस्सा इसने चुन लिया जो इससे छीना ना जाएगा। अगर आप वाकई में अपनी फैमिली के लिए बरकत चाहते हैं, अपने लिए बरकत चाहते हैं, अपने पासबान के लिए बरकत चाहते हैं, अपने घराने के लिए बरकत चाहते हैं, अपनी कलीसिया के लिए बरकत चाहते हैं, अपनी कौम के लिए बरकत चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए बरकत चाहते हैं, तो फिर खुदावंद के हजूर बैठ जाए। उससे कहें, खुदावंद मैं आ गया हूं, मुझे बरकत चाहिए। उस औरत ने, जिसको 12 बरस से खून जारी था, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, उसने कहा जब मैं उसकी पोशाक छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, मैं शिफा पा जाऊंगी, मैं इस बीमारी से बच जाऊंगी। कितने अरसे से अपने अंदर वो ये प्लान बना रही थी कि जिस दिन यीशु मेरे इलाके में आया उस दिन मैं ये काम कर गुजरूंगी, मैंने ये काम करना है। ज़कई ने कहा मैंने आज यीशु को देखना है, मैं हर हाल में यीशु को देखूंगा। उसका मुआशरे में कोई अच्छा स्टेटस भी नहीं था। मैं समझता हूं, इमेजिन करता हूं कि जब उसने यीशु को देखने की कोशिश की होगी, कई लोगों ने उसका रास्ता रोका होगा कि असी नहीं इन्हू अज वेखन देना, मुंडिया ने कहना अज ज़कई नू वेखन नहीं देना यीशु ने। लेकिन ज़कई वाकई बरकत पाना चाहता था, ज़कई वाकई यीशु को देखना चाहता था। कलाम में लिखा है वो गूलर के दरख्त के ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। बेवा औरत वाकई इंसाफ चाहती थी। लूका की इंजील के अंदर उसकी कहानी मुंदरज है। यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से तमसील सुनाई। यीशु मसीह ने कहा, बेवा औरत का किस्सा सुनाया, बेइंसाफ काजी की बात बताई। वो बेइंसाफ था, वो इंसाफ नहीं करना चाहता था, उसे टरखा देता था, लेकिन उसकी कमिटमेंट ऐसी थी कि वो हर रोज आ जाती। उसको दरोगा कहता था, आज साहब नहीं बैठे हुए, आज अदालत नहीं लगी, अच्छा जी कल आना, वो कल आ जाती थी। आज भी साहब नहीं है, वो फलाने शहर गए हैं, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर आ गए। जिन्होंने बरकत पानी होती है वो खुदावंद के पास आते रहते हैं, वो आते रहते हैं, वो आते रहते हैं। वो ये नहीं करते कि एक संडे चर्च आ गए, ओ कोई नहीं जी पाज साहब को दुआ कराइए। वो कई लोगों का मैंने तरीकाकार ये देखा कि वो आज इस चर्च आए हैं, यहाँ काम नहीं बना, अगले संडे उन्होंने किसी और चर्च जाना है, उत्थों भी काम नहीं बनया, फिर अगे फिर अगे फिर अगे, वो सब पादरी खड़का के वेल ले उन्होंने। असल में खुदाओं ने ऐसे बरकत दे। एक बंदा कहता मैं सारे पादरी ठोक बजा के वेल लेने, सारे ही फोके ने। मैं क्या पादरी खोखले है ने, यीशु तक खोखला नहीं, तू किते ते टिक जाता। कई लोगों को ये वहम का आर्जा लाहक होता है, वो एक डॉक्टर के दवाई खाते हैं, पहली पूड़ी खा के दूसरे को चले जाते हैं, और वो अपना पहले से भी ज्यादा बेड़ा गर्क कर लेते हैं। आज ईमानदारों का भी यही हाल है। एक चर्च में जाते हैं, पहले संडे जाते हैं, अगले संडे कहते नहीं इत्थे नहीं आना भी, नहीं भैया इत्थे तो गुसला ने टैला नहीं लगी हुई। चर्च को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? इस चर्च के अंदर अच्छा कारपेट नहीं, इस चर्च के अंदर कुर्सियां नहीं, इस चर्च के अंदर वॉशरूम में टैलें नहीं लगी हुई, इस चर्च के अंदर ये मसला है, ये मसला है, ये भी चर्च छोड़ा, ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा, ये भी छोड़ा। चर्च आपने सिलेक्ट करना है, खुदा का कलाम, जिंदा कलाम यहां पर सुनाया जाता है या नहीं सुनाया जाता। अगर कहीं जिंदा कलाम नहीं सुनाया जाता, चाहे वो चर्च कितना भी फर्निश हो, मेरी नजर में वो कब्रिस्तान है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, जब उन्होंने देखा ना यीशु है ना यीशु के शागिर्द हैं, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उन्होंने कश्तियां पकड़ी, वो यीशु को ढूंढने निकल पड़े। हम साल से इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन हम बरकत पाना नहीं चाहते। हम बरकत के शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। बाइबल मुक़द्दस में कोई भी शॉर्टकट मौजूद नहीं। आपको यीशु के पास आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उसके हुजूर झुकना पड़ेगा। उस औरत का वाक़या आपको याद होगा जो अपनी बेटी की शिफा के लिए आई थी। यीशु ने कहा कि मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं दे सकता, लेकिन वो वाकई बरकत पाना चाहती थी। अगर वो बरकत पाना ना चाहती होती, वो यीशु की बात सुनकर निकल जाती कि नहीं जी मैं तो इतनी देर दी बाहर खड़ी सा, यीशु ने तो मैंने ला के गल्लां की थी, वो चली जाती। लेकिन वो वाकई बरकत पाना चाहती थी। उसने कहा खुदावंद जो टुकड़े मेज से गिरते हैं वही दे दे। यीशु ने कहा जा इसी ईमान से, इसी कलाम के वसीला से चली जा, बदरू तेरी बेटी में से निकल गई। हालेलुया। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप वाकई यबीस की तरह बरकत पाना चाहते हैं, या आप वैसे ही टाइम पास करने आए हैं? टाइम पास करने आए हैं तो जिस तरह 20 साल पहले पिछले गुजर गए, ये भी टाइम गुजर जाएगा और इसी तरह जिंदगी भी गुजर जाएगी। लेकिन हम कब संजीदा होंगे? ऐ खुदावंद तू मुझे वाकई बरकत दे का मतलब है कि खुदावंद मैं संजीदा हूं, मैं वाकई बरकत पाना चाहता हूं। अपना आसमान मुझ पर खोल, अपनी कुदरत मुझ पर जाहिर कर, मुझे मसा दे, मुझे बरकत दे, मुझे अपनी रूह की नेमतों से भर, मुझे अपनी कुदरत से भर, मुझे अपने कलाम की समझ नायत कर। आज हम खुदा से जो कुछ मांग रहे हैं, हम सोचते हैं कि पता नहीं खुदा हमारी क्यों नहीं सुन रहा। खुदा इसलिए नहीं सुन रहा क्योंकि हमारी दुआओं के अंदर तसलसल नहीं है। आज हम ये दुआ करते हैं, फिर हम सोचते हैं पता नहीं सी कोई बड़ी चीज़ मांग ली है, शायद यीशु है नहीं दे सकता। फिर असी कहने हैं खुदावन तू पुरानी ही मोटरसाइकिल दे दे, फिर पुरानी नहीं आती, फिर इस साइकिल पे आ जाने। हमें यह लगता है कि शायद जो कुछ मैं मांग बैठा हूँ खुदा मुझे वो दे नहीं सकता। खुदा देगा, लेकिन क्या आप दुआ में ठहरे रहेंगे? हबकूक कहता मैं दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और मैं देखूंगा कि वो मुझे क्या जवाब देता है। ज़बूर 5 में दाऊद कहता है मैं सुबह ही को दुआ करूंगा और इंतजार करूंगा कि खुदावंद मुझे क्या जवाब देता है। हालेलुया। इंतजार तो करें, बैठे तो सही, खुदावंद को अपनी संजीदगी दिखाएं तो सही कि खुदावंद मैं चाहता हूं कि तू मुझे बरकत दे। और याद रखें
جو کچھ آپ دعا میں مانگ رہے ہیں پہلے بائبل مقدس سے اس کو کنفرم ضرور کر لیں. خدا ان دعاؤں کا جواب نہیں دیتا جو بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے. یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے آج مسیحیوں کا. وہ بائبل مقدس نہیں پڑھتے، نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو کلام کے مطابق نہیں ہوتی. خدا ان کا جواب نہیں دیتا. وہ سالہ سال دعائیں کرتے ہیں، پادریوں کو بھی کھل کے نہیں بتاتے. پائی صاحب کہتے ہیں جی باجی کیسے؟ بس میرے دل چی کو گل ہے، میں جدو پوری ہو جائے گی نا پھر پائی صاحب تمہیں دساں گی، تسی دعا کر دو. پادری بھی نیرے چ تے آپ بھی نیرے چ. اگر وہ پادری کو بتا دے تو پادری اس کو بتائے کہ باجی یہ تو دعا ہی غلط ہے، آپ یہ دعا نہ کریں، آپ ایسے دعا کریں. وہ کئی سالوں سے ایسے گپت دعائیں کروا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا نہیں دعا جڑیاں دس بھی نہیں سکتے. ایسے خفیہ راز ہیں کوئی جو وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتے. سمپلی بتائیں کہ پائی صاحب اس چیز کے لیے دعا کریں. یسوع نے کہا بھی میں کیا کروں تیرے لیے؟ اس نے کہا یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. انہیں یعنی کیا خداوند بس میرے دل چ کوئی گل ہے، بس تسی دعا کر دو. انہوں نے کہا نہیں جی مینوں اکھاں چاہیے، مجھے آنکھیں چاہیے، اور خدا نے اس کی آنکھیں کھول دی. آمین. تو مجھے واقعی برکت دے. اور آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، اور میری حدود کو بڑھائے. کبھی آپ نے دعا کی ہے کہ خداوند میری حدود کو بڑھا، جسمانی طور پر میری حدود کو بڑھا، روحانی طور پر میری حدود کو بڑھا. ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، پرانی چیزیں، ٹین ڈبہ مانگ رہے ہیں. ہم نے کبھی اپنا روحانی لیول اتنا بڑھایا ہی نہیں کہ ہم مسیح میں رہ کر دعا کر سکیں، پاک روح کی رہنمائی سے دعا کر سکیں، خدا سے مانگ سکیں. پادری جسٹن صاحب اکثر کہتے ہیں کہ میں نے دعا کرنی شروع کی تو میں سائیکل پہ تھا، تو جب میں سائیکل پہ تھا تو میں اکثر سوچتا تھا کہ خدا مجھے موٹر سائیکل دے دے تو بڑی اچھی بات ہے. کہتے میں نے دعا کی کہ خدا مجھے 1 to 5 دے، نیا 1 to 5، نیا 1 to 5 نہیں ملا. کہتے پھر ایک دن میں نے ایمان کی کمزوری کا اظہار کیا، میں کہا خدا مجھے پرانی ہی موٹر سائیکل کو دے دے سیکنڈ ہینڈ. اور روزے رکھے سیکنڈ ہینڈ کے لیے. یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں، یہ نہیں کہ وہ یہاں نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں. انہوں نے خود بھی کئی بار یہ بات بیان کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے روزے رکھے سیکنڈ ہینڈ یامہا کے لیے تو خدا نے سیکنڈ ہینڈ یامہا دے. وہ کئی سال ہوتے تھے منادی کی تھی، بڑی مشکل سے پادری صاحب نے اس سے جان چھڑائی. کئی بار ہم دلیری نہیں کرتے. ابراہیم نے کتنی دلیری کی خدا کے سامنے. اس نے کہا اگر 50 ہوئے، اگر 40 ہوئے، 30 ہوئے، 20، 10 تک لے آیا، اس لیے کیونکہ اس نے دلیری کی. آج ہم دعا میں دلیری نہیں کرتے. جب ہم خدا سے کچھ مانگتے ہیں ہم پہلے اپنی جیب دیکھتے ہیں کہ نہیں بھی میں تو نہیں لے سکتا. پھر ہم خدا کی جیب دیکھنے کی بجائے ہم خدا کو اپنی چھوٹی سی ڈیمانڈ بتا دیتے ہیں، اور پھر اس پہ بھی یقین نہیں رکھتے کہ خدا یہ کر سکتا ہے. اس لیے خدا سے دعا کریں کہ خداوند میرے روحانی معیار کو بلند کر، میری سوچ کو ڈیولپ کر، میری سوچ کو اس قابل بنا تاکہ میں تیرے کلام کے مطابق دعائیں کر سکوں. بائبل مقدس کے اندر کھنگالیں خدا کے لوگوں نے، ایمانداروں نے کس قدر پاورفل پریئرز کی ہیں. سمندر ان کے اختیار سے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، سورج کو روکنا پڑا ہے، یہ دعائیں ہیں. آمین. اور بادشاہ نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے جب نعمان آنے لگا تو نبی نے کہا بادشاہ نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اس کو آنے دے، اس کو پتا چل جائے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے، اسرائیل میں خدا ہے. ہاللیلویا. اور اس نے شفا پائی. میرے عزیزو، آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہلدی، نمک، سردیوں کے کپڑے، گرمیوں کے کپڑے، بجلی دا بل، کرایہ، انہی چیزوں میں ہم گھوم پھر رہے ہیں. ہم اس سے آگے نہیں جا پا رہے. جبکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں. مانگیں تو صحیح، منہ تو کھولیں، دلیری تو کریں، خدا کے زور گھٹنے تو ٹکائیں. ہم گھٹنے ٹکاتے نہیں، ہم گلے شکووں سے بھرے ہوئے ہیں. ہماری اپنی دعا میں ہی کمی ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کمرے کے اندر یہ پنکھا بند ہو جائے، لائٹ بند ہو جائے اور آپ فوراً باہر نکلیں تو آپ کہیں گے جی لائٹ آ رہی ہو، کہیں گے جی صاحب دی لائٹ آ رہی. تو پرابلم کہاں ہوئی؟ پرابلم یہاں ہوئی، یہاں تو میٹر کی تار کہیں بریک ہو گئی یا وائرنگ اندر سے جل گئی جس کی وجہ سے سپلائی اندر نہیں آ رہی. خدا تو سپلائی بھیج رہا ہے لیکن ریسیونگ اینڈ پہ پرابلم ہے. تو مجھے واقعی برکت دے. اور پھر وہ کہتا ہے تو میری حدود کو بڑھائے. کیا آپ نے کبھی دعا کیا ہے خدا میرے بچوں کی حدود کو بڑھا، ان کے کاروبار کو بلیس کر؟ ہم تو اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں اور تو کدی کامیاب نہیں ہو سکتا، تیرا دماغ باندھ دے، تیری عقل باندھ دے، اور تینوں کدی ٹو نہیں لگنی. لانتیں دے کے ان کو ڈی گریڈ کر کے ان کو شرمندہ کر کے ہم ان کو بالکل ہی پھس کر دیتے ہیں. جبکہ ضرورت ہے کہ ہم انہیں بلیس کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں، خدا کے زور گھٹنے ٹکائیں. خدا میرا بچہ ناکام ہے، وہ فیل ہو جاتا ہے. خدا میرا بچہ کاروبار کرتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا، اس کو کامیابی عنایت کر، اس کو کامیابی عنایت کر، فیلئر اس کی لائف سے نکل جائے. اور خدا میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد زمین پر زور آور ہو. ہاللیلویا. دعائیں تو کریں، خداوند کے زور اٹھائیں ان دعاؤں کو. اور تیسری بات، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو. ہاللیلویا. خداوند مجھے پروٹیکٹ کر. تیری پروٹیکشن، وہ چیزیں جو تو مجھے دے، وہ برکت واقعی میں جو میں ریسیو کروں، وہ حدود جو تو میری بڑھائے، ان کی حفاظت بھی تو کسی نے کرنی ہے. اس کی دعا کے اندر حکمت دیکھیں کتنی ہے. اور اتنی حکمت والی دعا وہی شخص کرتا ہے جو خدا کے حضور دعا کرنے کا عادی ہے، خدا کے حضور بیٹھنے کا عادی ہے، خدا سے رفاقت رکھنے کا عادی ہے. آپ دیکھیے گا وہ شخص جو کبھی گھر میں دعا نہیں کرتا، انہوں مائک پھڑا دو ایک بار 5 منٹ ہو جانے کو دعا نہیں موکے گی.
ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ के साथ वक्त नहीं गुजारता, ਉਹਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਈਕ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਅੱਜ ਹੀ मैं सब कुछ करके जाऊंगा। लेकिन जो बंदा खुदा के हजूर में पोशीदगी में वक्त गुजारता है उसकी दुआ छोटी होती है, वो छोटी दुआ करता है, उसका रिजल्ट ज्यादा होता है। लेकिन वो लोग जो खुदा के साथ कनेक्टेड नहीं हैं उन्हें कनेक्ट होने में बड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए आप खुदा के साथ कितना वक्त गुजारते हैं जरा इसके बारे में सोचिए। आज कलीसिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो दुआ में अपने आप को झुकाए। पासबान दुआ से खाली हैं, कलीसिया के अंदर दुआ नहीं होती, शिफाइया इबादत के अंदर ढेर लगा हुआ है, प्रेयर मीटिंग के अंदर 2 बंदे बैठे हैं, ये दुआ का हाल है। तो जब कलीसिया में दुआई नहीं हो रही तो कलीसिया में मौजे कहां से होंगे? पोस्टर बड़े बड़े छपवाने से कुछ नहीं होता। आप देखें सड़कों के ऊपर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हैं, अंधे देख रहे हैं, वो गूंगे बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, किते भी नहीं सुन रहे। लख बंदे वाली दुआ की थी तो 2 मौजा हो गया थे, वो की। मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, तो है ना कि वो खाली भाई साहब सानू कह रहे हैं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं। आज हमें दुआ की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस जो सच्चाइयां हम तक पहुंचाती है हम उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे। अभी इसकी दुआ को जरा देखिए, किस गहराई से वो खुदा के पास आता है, किस संजीदगी से खुदा के पास आता है, कितनी दिलेरी से वो अपना मुद्दा खुदा के सामने बयान करता है। उसे पता है कि खुदा मेरी दुआ में इंटरेस्ट रखता है, खुदा मेरी बात की तरफ मुतवज्जा है, खुदा के कान मेरी दुआ पर लगे हैं, इसलिए वो खुदा से दुआ मांगता है, खुदा तू मुझे वाकई बरकत दे, तू मेरी हदूद को बढ़ा और तेरा हाथ मुझ पर हो। हालेलुया। आप कहें खुदावंद ये जो ब्लेसिंग्स तूने मुझे दी हैं शैतान उनमें से एक भी ना लेने पाए। मूसा को कहने लगा बच्चे इधर ही छोड़ जाओ, बाकी चले जाओ, बड़े मशवरे दिए उसने। मूसा ने कहा हम एक खुर भी नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे अपने जानवर का एक खुर भी हम यहाँ नहीं छोड़ के जाएंगे, हम सब के सब जाएंगे। आप खुदा से कहें खुदावंद प्रोटेक्ट कर मेरी ब्लेसिंग्स को, मेरी दुआया जिंदगी को प्रोटेक्ट कर। मैं कलाम पढ़ना चाहता हूँ, शैतान मुझे गुमराह ना करने पाए। मैं चर्च जाना चाहता हूँ, शैतान मुझे चर्च जाने से ना रोक सके। मेरे बच्चों को खुदावंद गुमराही से बचा, मेरे शोहर की हिफाजत कर, जब वो काम पे जाता है किसी किस्म का मनफी ख्याल उसके जहन में ना आए, उसका ध्यान तेरी तरफ लगा रहे। ब्लेस करें अपने लोगों को, अपने बहन भाइयों को, अपने पादरी को ब्लेस करें, अपनी कलीसिया को ब्लेस करें, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को ब्लेस करें, बरकत दें। आपके मुंह में कमाल चीज है, आपकी जुबान, और इस जुबान से आप लोगों को बरकत दें। बरकत देने की आदत डाल लें। कई लोगों ने गालियों की आदत डाल ली हुई है, और ना कुछ चाहते भी उन्होंने मुंह से निकल जाती, खुशी हो गमी हो उन्होंने गाली कटनी, आदत जो डाल ली। आप बरकत देने की आदत डाल लें। कोई आपको गालियां निकाल रहा हो, आप बरकत देते जाओ, आप मजबूर हो जाए बरकत देने के लिए। इतनी प्रैक्टिस करें। हम बरकत के वारिस हैं, हम बरकत रिसीव करने और बरकत देने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। तो आप इन बातों को अपने जहन में रखिएगा। खुदा से कहें खुदा मुझे वाकई बरकत चाहिए, और जब आप कहेंगे वाकई बरकत चाहिए तो सबसे पहले आपको अपना रवैया देखना होगा। क्या मैंने यीशु को कबूल कर लिया है? अपने आप से सवाल भी पूछने होंगे। क्या मैं निजात पा चुकी हूं? क्या मैंने तौबा कर ली है? क्या मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी है? क्या मैं अपने खानदान के साथ खुदा के घर में जाता हूं? बहुत से भाइयों को मैंने देखा है, वो अपनी बीवी बच्चों को भेज देते हैं, खुद चर्च नहीं जाते। खुद चर्च उन्होंने कई सालों से नहीं देखा, लेकिन उनकी बीवियां ही अपने बच्चों को ले जाती हैं। ये अफसोसनाक हालत। आप इबादत में जाएं, अभी यहाँ पे भी देख लें, बहनें ज्यादा हैं, बंदे बहुत थोड़े, उन्होंने जो भी 4-5 पादरी ने, पादरी भी अगर काट दो तो बंदे है ही नहीं। ये हालत वो गफलत के अंदर है। बहनें उनसे लड़ने की बजाय उनको बरकत दें, दुआ करें, उन्हें कहें वाकई खुदावंद मेरे शोहर को बदल। स्टैंड लें अपने शोहर के लिए। अगर आप अपने शोहर के लिए नहीं दुआ कर सकती तो फिर आपने किस चीज के लिए दुआ करनी है? आमीन। मेरी हदूद को बढ़ाए, तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचाए। ये सबसे जबरदस्त पॉइंट है जो उसका वाइंड अप है, जो उसने क्लोज किया अपनी प्रेयर। उसने खुदा से कहा खुदावंद तू मुझे बदी से बचा, और आगे लिखा क्या है देखें, ताकि वो मेरे गम का बाइस ना हो। उसको पता है कि जब मेरी लाइफ के अंदर बदी आ जाएगी तो ये मेरे लिए ही गम का बाइस होगी। उसने खुदा से इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की, उसने कहा खुदावंद मुझे बदी से बचा। कभी आपने अपने लिए दुआ की है कि खुदावंद मुझे बदी से बचा? हम नहीं दुआ करते ही, असल में हम दुआ ही नहीं करते, हमें आदत ही नहीं है दुआ करने की, हमें करवाने की आदत। भाई साहब दुआ कर दो, भाई साहब दुआ कर दो। इब्तदाई कलीसिया हम बताते हैं दुआ करने वाली कलीसिया थी, ये कलीसिया दुआ करवाने वाली कलीसिया। एस पादी को दुआ करवाई, ओनू फोन कर देता, ओदे को दुआ करा ले। भाई साहब मैं तुहाडा रफाकत ही कर ली। भाई यस्सू ना बंदे रफाकत करो। एक पादी नू फोन करके दूजे नू फोन करके दुआएं पादरियों से दुआएं करा रहे, खुद दुआ की नहीं। इब्तदाई कलीसिया के लोग आपको कहीं दुआ करवाते नजर नहीं आएंगे, करते नजर आएंगे। जगह जगह पे लिखा दुआ करें। माल की किताब उठाएं, उसको पढ़ें। रसूल दुआ करने के लिए जा रहे हैं, ईमानदार दुआ करने के लिए बैठे हुए हैं, दुआ ही हो रही वहां पे, दुआ कर रहे हैं, वो दुआ करवा नहीं रहे। आज हम हर जगह पर जहां भी चले जाएं, दुआ के बाद भी, इबादत के बाद भी लोग लाइन लगा के आ जाते हैं, वो पादी को लहदा दुआ करा रहे हैं। इतनी कम इत्कादी। जो दुआ आपने यहाँ पे अभी की, गीत गाए, क्या ये कम था? क्या खुदा यहाँ पे नहीं था? खुदा यहाँ पे है या नहीं है? खुदा है। तो आपने खुदा से क्यों नहीं बात की इतनी देर से? उसके बाद फिर बात खत्म होने के बाद भाई साहब दुआ कर दो, भाई फिर लैदा, वो पहले वो गला पाड़े, उन्हें आधा घंटा गीत गाए, उसके बाद फिर दुआवां कर रहे हैं, वो फिर दुआवां कर रहे हैं। हमारा ईमान कहाँ है?
آپ کوئی باتیں سمجھ آ رہی؟ اس نے کہا خداوند میری زندگی کو بدی سے بچا تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو، تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ یہ بدی جب ہماری زندگی کے اندر آتی ہے، یہ ہمارے لیے ہی غم لے کر آتی ہے، بیماریاں لے کر آتی ہے، فیلیئرز لے کر آتی ہے، ناکامی لے کر آتی ہے، آزمائشیں لے کر آتی ہے، اور ہر طرح سے ابلیس کو موقع ملتا ہے کہ وہ ہماری زندگی کے اندر آئے، ہماری زندگی کو درہم برہم کر کے رکھے۔ لیکن اس نے خداوند کے ہاتھ میں یہ میٹر بھی دے دیا۔ اس نے کہا خداوند تو ہی مجھے بدی سے بچا سکتا ہے، میں تو نہیں بچ سکتا۔ آمین۔ اس کو پتہ ہے کہ خدا کا فضل، خدا کا رحم کس قدر گہرا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو خداوند کے قوی ہاتھوں میں دے دیا کہ خداوند مجھے تو بچا۔ اور آخری بات خوبصورت ہے جو اس آیت کا آخری حصہ ہے، اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا۔ ہاللیلویہ، آمین۔ اس کا مطلب ہے خدا دعاؤں کو سننے والا خدا ہے۔ جب ہم سنجیدگی سے اس کے حضور اپنے گھٹنوں کو ٹکاتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، وہ ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے۔ جب ہم اس کے سامنے اپنی کوئی ضرورت رکھتے ہیں، وہ ہماری ضرورت کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ جب ہم اپنی کسی بپتا کا اس کے سامنے بیان کرتے ہیں، وہ ہمیں اس سے رہائی دے دیتا ہے۔ جب ہم اپنی تکلیف کو اس کے سامنے رکھتے ہیں، وہ اس کا ازالہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے شفقت والے ہاتھ کو بڑھا کر ہم پر ترس کھاتا ہے، ہم پر رحم کرتا ہے، اور اپنی قدرت کو ہماری زندگی میں جاری کر دیتا ہے۔ میں آج آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں، اپنی دعائیہ زندگی کو چیک کیجیے۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ وہ بیٹھے ہیں جنہوں نے توبہ کر لی ہوئی ہے، جو خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، بپتسمہ بھی لے بیٹھے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی زندگی اندھیروں کے اندر ہے۔ وہ اندھیروں میں ٹٹولتے پھر رہے ہیں، جیسے ایک شخص اندھیرے میں ہاتھ پیر مارتا ہے کہ اگے ٹویا تے نہیں، اگے کتے صوفہ تے نہیں، کتے ٹھیڈا ہی نہ کھا لیں۔ روحانی طور پر بہت سے لوگ اندھیروں میں آج، انہیں کچھ پتہ نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی کے مالک کے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ خداوند سے برکت پانے کے لیے اگر تیار ہیں تو آپ یہ 20 کی طرح اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کیجئے اور خدا سے بات کیجئے۔ خدا سے کہیں کہ خداوند میری زندگی کے بہت سے سال اسی طرح گزر گئے، میں برکت نہ پا سکی، میں برکت نہ پا سکا۔ میں جب خدا کے پاس آتا ہوں، میں جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں یا 20 کے تعلق سے سوچتا ہوں، اور بائبل مقدس میں بہت سی ایسی دعائیں مندرج ہیں جو آپ کو روحانی طور پر متحرک کرتی ہیں۔ کبھی آپ نے ان کو ہائی لائٹ کیا ہے، کبھی آپ نے اپنی ڈائری میں ان دعاؤں کو لکھا ہے کہ خداوند دانیل نے تیرے زور دعا کی، یسایہ نے دعائیں کی ہیں، یرمیہ نے دعائیں کی ہیں، آنسوؤں کے ساتھ۔ نوحہ پڑھیں، نوحہ کے اندر اس کی دعائیں ہیں، اس نے خدا کے زور التجائیں کی ہے۔ یسوع مسیح نے خود دعائیں کی ہیں، اور وہ دعائیں ایسی دعائیں ہیں جو آج کے ایمانداروں کے لیے بھی ہیں۔ آئیے اپنے آپ کو خداوند کے قوی ہاتھوں کے نیچے لے آئیے، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور کچھ دیر کے لیے سوچئے، یہ شخص جو اپنے بھائیوں میں معزز تھا، عزت دار تھا، کیوں تھا؟ کیونکہ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا، خدا کے خوف میں رہتا تھا۔ اس نے خدا سے التجا کی، اے اسرائیل کے خدا، تو مجھے واقعی برکت، تو میری حدود کو بڑھا، تیرا ہاتھ مجھ پر ہو، اور بدی مجھ سے دور رہے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو۔ خداوند ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں اپنے حضور قائم رہنے کا فضل دے، ہمیں اپنے حضور قائم رہنے کا فضل دے۔ جتنے بھی عزیز یہاں پر موجود ہیں، میں نام بنام ان سب پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ منت کرتا ہوں ان بیٹیوں کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں، خداوند انہیں توفیق دے کہ یہ اپنی فیملی کے لیے دعا میں جھک جائیں، غربت کو اپنے گھر سے بھگا دیں یسوع کے نام سے، نشہ بازی کو بھگا دیں یسوع کے نام سے، اپنی دعاؤں سے دشمن پر غالب آئیں، دشمن کے پھاٹکوں پر قبضہ کر لیں، اور شیطان کے تمام منصوبوں کو یسوع کے دیے ہوئے اختیار سے ملیا میٹ کر دیں۔ آئیے آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم خداوند کی سائڈ پر کھڑے ہوں گے، اور اگر ہم خداوند کی سائڈ پر کھڑے ہوں گے تو برکت ہماری ہے، زور ہمارا ہے، قدرت ہماری ہے، جلال اور برکت ہمارے ساتھ چلے گی، کیونکہ ہم نے خداوند کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آئیے اپنی زندگی پر غور کیجیے۔